اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ موضوع گفتگو قرآنی طرز زندگی۔ قرآنی طرز زندگی کے بارے میں ہم نے یہ عرض کیا تھا گزشتہ کلپ میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو پسند کرتا ہے اور ایسے جینا پسند کرتا ہے، ایسی قرآن طرز زندگی اللہ کو اہل بیت کو پسند ہے کہ جس زندگی کے اندر اقتصاد پایا جاتا ہو، یعنی میانہ روی اور اعتدال پایا جاتا ہو، بیلنس میں رہ کے انسان زندگی کے امور کو آگے بڑھائے اور ہر چیز میں اس بات کا خیال رکھے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی وہ استعمال کرے۔ تو ایسے موقع پر جو اسراف کے فردی نقصانات تھے 7 عدد، وہ آپ کی خدمت میں گزشتہ کلپ میں بیان کیا تھا، اور آج ہم جو اسراف کے اجتماعی نقصان ہیں اس کا ذکر اس کلپ میں کر رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اسراف کرنے سے کتنے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس سماج اور معاشرے کے اوپر بھی، اور اجتماعی اعتبار سے بھی اور انسانی وجود کے اوپر بھی۔ لہذا اس سے محفوظ رہیں تاکہ ہماری زندگی قرآنی طرز زندگی قرار پائے، اور ہم جب اس سے بچیں گے تو یقینی طور پر اقتصاد، میانہ روی اور بیلنس کے اندر ہم آ جائیں گے اور ہماری زندگی قرآنی طرز زندگی کہلائے گی۔ اجتماعی نقصان میں جو پہلا نقصان ہے اجتماعی اسراف کا، وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اجتماعی نقصان یہ ہے کہ تباہ و برباد ہونے کا سبب بنتا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس سلسلے میں فرمایا ہے الاسراف یفنی الجزیل۔ یاد رکھیے، زیادہ ثروت بھی اسراف کرنے سے انسان کو، سماج کو، معاشرے کو فنا کے گھاٹ تک اتار دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں اسراف رائج ہو جاتا ہے وہ سماج دھیرے دھیرے فنا کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا نقصان جو اسراف کے اجتماعی نقصان ہیں وہ یہ کہ اخلاق اجتماعی کو نابود کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو اجتماعی اخلاقیات ہیں وہ دھیرے دھیرے سماج اور معاشرے کے اندر سے ختم ہونے لگتی ہیں، اور پھر انسان اور یہ سماج انسان کا اور یہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے اخلاقی گراوٹ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور پورا سماج اور معاشرہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو نقصان ہے اجتماعی اسراف کا وہ ہے طبقاتی اختلافات ہو جاتے ہیں، یعنی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں گے کچھ بہت زیادہ پیسے والے ہو جائیں گے اور کچھ بہت زیادہ فقیر ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے طبقات کے اندر جو نقصانات پیدا ہوں گے اور جو صورتحال پیدا ہوگی، آج ان چیزوں میں ہمارا سماج مبتلا ہو چکا ہے۔ لہذا اگر طبقاتی نظام سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں اسراف کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ لہذا یہ بھی ایک نقصان ہے اجتماعی اسراف کی وجہ سے جو پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا جو نقصان ہے جو اسراف کی وجہ سے اجتماعی نقصان پیدا ہوتا ہے، حکومتوں کا زائل ہو جانا۔ اگرچہ حکومتیں نہ سمجھ پائیں لیکن یقینی طور پر اسراف کرنا چونکہ ظلم ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں تباہی و بربادی آ ہی جاتی ہے۔ لہذا حکومتوں کے زوال کا باعث ہے اجتماعی اسراف۔ جس ملک میں بھی یہ چیز زیادہ رائج ہوگی اسراف، نہ تو وہاں کی بجلی میں برکت ہوگی، نہ تو وہاں کے پانی میں برکت ہوگی، اور نہ ہی وہاں کے گیس میں، اور نہ ہی پیٹرول کے اندر، اور اس طرح کے جتنے بھی معادن ہیں اس کے اندر سے برکتیں اڑ جائیں گی، اور جب برکتیں اڑ جائیں گی ان چیزوں کے اندر سے تو حکومتوں کو خطرہ لاحق ہوگا اور حکومتیں زوال پذیر ہو جائیں گی۔ لہذا اجتماعی نقصان یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ خود قرآن کریم نے وہ عوامل بیان کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسراف وجود میں آتا ہے۔
میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں اس کلپ میں اس کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا عمل اسراف کا یہ ہے کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں وہ شیاطینی حرکتوں کی وجہ سے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو اسراف کرنے والے ہیں نا، در حقیقت یہی شیطان کے بھائی ہیں، اور جو شیطان کا بھائی ہوتا ہے اس کا کام اسراف کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے، انسانی ویلوز کو بھی ضائع و برباد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جہل و نادانی، خود قرآن کریم نے جناب لوط، جو نبی تھے جناب لوط، اور جس قوم کی طرف آئے تھے قوم لوط کی طرف، اس قوم لوط کے اندر جو غلطیاں تھیں اور جو وہ غلط کام انجام دیتے تھے اس کے پیچھے اسراف تھا۔ اسراف کے پیچھے بھی جہالت اور نادانی تھی۔ اس جہالت اور چونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، کیا یہ بھی کوئی اسراف ہے؟ جی ہاں، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے جہاں کھجور کو کھانے کی تاکید ہے کہ انسان جب کھجور کھائے تو وہاں پر تاکید کی گئی ہے کہ اس کی گٹھلیوں کو بھی پھینک نہ دے، برباد نہ کرے، ضائع نہ کرے، اس کو جمع کرے تاکہ اس کے ذریعے دوسری چیزیں جو استعمال میں لائی جا سکتی ہیں اس کے ذریعے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ لہٰذا قوم لوط نے جب اس کام کو انجام دیا تو یہاں جہل اور نادانی کی بنیاد پر یہ عمل وجود میں آیا۔ لہٰذا جہل اور نادانی سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے تاکہ اسراف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو تیسری وجہ بن سکتی ہے وہ ہے دینی اعتقادات کا ضعیف ہونا۔ بہت سارے لوگوں کا دینی اعتقاد ضعیف ہوتا ہے، قوی نہیں ہوتا ہے، ایمان لمحے لمحے میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں، آذانا جہلاء الشیعہ وہ مقام، مجھے ایسے شیعوں سے اذیت پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں اور جاہل بھی ہیں، کیونکہ جہالت کی بنیاد پر اسراف کرتے ہیں اور بہت دوسری بیماریاں جو معنوی اور روحانی بیماریاں ہیں وہ وجود میں آتی ہے۔ لہٰذا منع کیا ہے، امام کہتے ہیں مجھے ناپسند ہیں اور مجھے اذیت پہنچتی ہے ایسے شیعوں سے جو علمی میدان میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، جاہل رہتے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور مجھے ایسے شیعوں سے بھی اذیت پہنچتی ہے، امام زمانہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ یہ شعبان کا مہینہ اس لیے حدیث عرض کر دوں، مجھے ایسے شیعوں سے بھی اذیت پہنچتی ہے جو اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں لیکن ان کا ایمان مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ مچھر کے پر کی اوقات کیا ہے، خود مچھر کی اوقات کیا ہے، پھر مچھر کے پر کی حیثیت کیا ہے، لیکن بعض انسانوں کا ایمان مچھر کے پر سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کہا مجھے ایسے شیعہ پسند نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان اگر کمزور ہوگا تو انسان اسراف کی طرف آگے بڑھے گا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے، جب دینی اعتقادات ضعیف ہوتے ہیں تو انسان اسراف کی طرف جاتا ہے۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، یقیناً اللہ ان لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے کہ جو لوگ در حقیقت اسراف کرنے والے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، اسراف کرنے میں بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے بلکہ ایسے لوگ گویا گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے غوطہ زن ہو جانا، یعنی کس چیز کے اندر؟ رفاہیات کے اندر، جسے اپنی زبان میں کہا جائے کہ بہت زیادہ آسائش و آرام میں اپنے آپ کو لے کر کے چلے جانا۔ جب انسان بہت زیادہ آسائش طلب اور آرام طلب ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اسراف کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے احساس بے نیازی، جب انسان احساس بے نیازی کرتا ہے تو انسان مبتلا ہو جاتا ہے ایسی چیزوں میں جن میں سے ایک اسراف بھی ہے۔ لہذا بے نیازی کا تصور یہی سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو مالک سمجھنے لگے اور دوسروں کو مملوک سمجھے۔ نہیں، مالک ہمارا خدا ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا یہ وجود، یہ پراپرٹی، یہ مال، یہ دولت، یہ نعمتیں، یہ ثروت، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ سوچے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میرے ہاتھوں میں ہے تو کبھی بھی اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، یعنی حد سے آگے نہیں بڑھے گا۔
ان ساری چیزوں کے اندر۔ لہذا اس کے ذریعے بھی جہاں احساس بے نیازی پیدا ہو وہاں سے اسراف وجود میں آتا ہے۔ لہذا انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے میں امانت دار الہی ہوں، اللہ کے وجود کا میں امانت دار ہوں، جو بھی چیزیں اس نے دی ہیں، چاہے ہاتھ دیا ہو، پیر دیا ہو، ثروت دی ہو، مال دی ہو، جائیداد، جو کچھ بھی اس نے دیا ہو، اولاد، پڑوسی، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے، سب اس کی نعمتیں ہیں جو ہمیں صحیح طریقے سے مل گئی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ایک اسراف کی وجہ مقابلہ بازی ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں صرف اس لیے انسان خرید لیتا ہے، اچھا ہمارے پڑوسی نے یہ چیز خریدی ہے تو ہمیں بھی خریدنا ہے۔ مقابلہ بازی، چشمی بے چشمیہ، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اچھا اس نے وہ گاڑی نکالی ہے تو میں اس سے بہتر نکال دوں، اس نے وہ موبائل لیا ہے میں اس سے بہتر نکال دوں، اس نے وہ لیپ ٹاپ لیا ہے مجھے اس سے بہتر نکالنا ہے، اس نے وہ لباس پہنا ہے میں جا کے دیکھوں اس سے بہتر کون سا لباس ہے، وہ گاڑی لی ہے، جتنی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، صرف مقابلہ مسابقہ ہو رہا ہے۔ جبکہ قرآن نے ایسی جگہوں پہ مقابلہ کرنے کو انسان کو منع کیا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو آئیے نیکیوں میں کریے۔ وہ نماز شب پڑھتا ہے، میں نماز شب نہیں پڑھتا ہوں، مجھے نماز شب پڑھ کے کچھ اور پڑھنا پڑے گا۔ اس طریقے سے اگر خیرات میں، نیکیوں میں سبقت انسان اختیار کرے اور مقابلہ کرے تو یہ اللہ کے نزدیک ثواب کا باعث ہے، اس کے ذریعے عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن مقابلہ بازی ان چیزوں کے اندر کہ جہاں پر اسراف کا باعث بنتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے اور ہمیں روکا ہے۔ لہذا ہمیں مقابلہ بازی سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اب دین کے سلسلے میں مقابلہ بازی اس طریقے سے ہو گئی کہ اس کے اندر ریاکاری شامل ہو گئی۔ ریاکاری جہاں ہوگی وہاں خیرات کا تصور ختم ہو جائے گا۔ نیکی اور خیرات کا تصور وہی ہے جہاں انسان خالصتاً لوجہ اللہ عمل کو آ کر کے انجام دیتا ہے۔ ایک اور وجہ جو ہمارے سماج میں اسراف کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو ٹوکنا اور روکنا چھوڑ دیا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہم نہ برائیوں سے کسی کو روکنے کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اقتصاد کا، بیلنس میں رہنے کا، میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیں لوگوں کو، اور جو لوگ اسراف کرتے ہیں ان کو ٹوکیں اور روکیں، انہیں منع کریں، انہیں سمجھائیں، اور جو سمجھانے کے انداز امر معروف کی دنیا میں بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھ کر کے ہم اس رویے کو اپنائیں، کبھی زبان سے کہیں، کبھی عمل سے کہیں، کبھی اعضاء و جوارح سے انہیں روکیں اگر اس کی ضرورت پڑ جائے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ سماج اور معاشرے میں نیکیوں کو حکم دینا اور برائیوں سے روکنا رائج ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز وغیرہ سب پر واجب ہے لیکن نیکیوں کو حکم دینا مولانا لوگوں پر ہے۔ نہیں، ہر بالغ و عاقل پر جہاں نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، ویسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہر بالغ و عاقل کے اوپر واجب اور لازم اور ضروری ہے۔ لہذا مقابلہ بازی سے بچنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے ہمیں اس اسراف کو ختم کرنا ہے۔ جب یہ فریضہ ترک ہوتا ہے تو سبب بنتا ہے سماج میں اسراف وغیرہ رائج ہو جائے۔ اسی طریقے سے استعمار کی بھی ایک سازش ہے کہ استعمار ہمارے اوپر غلبہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سماج اور معاشرے میں ہمیشہ اسراف رائج رہے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں اس برائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہم سب کو میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔